اردو اوشن کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ شام کو ڈیوٹی ختم کر کے میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، گیٹ کے اندر ایک طے کیا ہوا سفید کاغذ پڑا نظر آیا۔ میں نے بائک صحن میں کھڑی کی اور کاغذ اٹھا کر کھولا تو اس کے اندر ٹوٹی پھوٹی اردو میں لکھا ہوا تھا کہ اگلے 3 دن کے اندر 1,00,000 روپے کا بندوبست کر لو، ورنہ موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو جاؤ، پولیس کے پاس مت جانا، نہیں تو موت بھی آسان نہیں ملے گی۔ یہ خط نما دھمکی پڑھ کر مجھے ٹھنڈا پسینہ آ گیا۔ شہر قائد میں آج کل یہ سلسلہ بہت چل رہا تھا۔ اس مافیا کے ہاتھوں نہ تو شہر کا تاجر محفوظ تھا نہ عام شہری۔ میں نے خط اپنی بیوی کو دے دیا، جسے پڑھ کر وہ بھی بہت پریشان ہو گئی۔ اتنے پیسوں کا بندوبست کرنا گو کہ مشکل نہیں تھا، لیکن حق حلال کی کمائی کا 1 روپیہ بھی میں کسی لٹیرے کو دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں اپنے اصولوں کا بہت پکا تھا، اسی لیے بیوی کے منع کرنے کے باوجود میں رات کو قریبی تھانے پہنچ گیا اور وہ خط تھانے دار کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے خط پڑھنے کے بعد میرا مکمل نام و پتہ لکھ کر رکھ لیا اور مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، ہمارا ایک کانسٹیبل کل سے آپ کے گھر کی نگرانی کرے گا اور جیسے ہی کوئی مشکوک بندہ نظر آیا ہم اس کو گرفتار کر کے اس کے پورے گروہ تک پہنچ جائیں گے۔ میں نے تھانے دار کا شکریہ ادا کیا اور مطمئن ہو کر گھر واپس روانہ ہو گیا۔ تھوڑی دور جا کر میری بائک 2-3 جھٹکے کھا کر رک گئی، شاید پیٹرول ختم ہو چکا تھا۔ جیسے ہی میں بائک سے نیچے اترا، پیچھے سے ایک کار میرے برابر آ کر رکی۔ فوراً 2 آدمی باہر آئے اور پستول میرے سر سے لگا کر کہنے لگے کہ خاموشی سے کار میں بیٹھ جاؤ۔ میں نے ان کی ہدایت پر عمل کیا اور چپ چاپ کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ دونوں آدمی میرے دائیں بائیں بیٹھ گئے اور کار ایک سنسان سمت میں چل پڑی۔ آدھے گھنٹے بعد کار ایک ٹوٹے پھوٹے مکان میں داخل ہوئی۔ وہ لوگ مجھے اتار کر ایک کمرے میں لے گئے اور میرے دونوں ہاتھ پیٹھ پیچھے باندھ دیے۔ پھر ان میں سے ایک آدمی نے گھراتے ہوئے کہا کہ تم کو منع بھی کیا تھا کہ پولیس کو بیچ میں مت لانا، ورنہ موت بھی آسان نہیں ملے گی، لیکن تم نے ہماری بات کو محض دھمکی سمجھا اور پولیس کو بتانے پہنچ گئے۔ اب اپنا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ میں نے چپ چاپ آنکھیں بند کر لیں اور آنے والے وقت کا انتظار کرنے لگا، کیونکہ میں جانتا تھا یہ لوگ بہت بے رحم ہوتے ہیں، ان سے رحم کی اپیل کرنا بیکار ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ پر تشدد کرنا شروع کر دیا۔ میرا چیخنا چلانا بیکار تھا۔ بے ہوش ہونے یا شاید مرنے سے پہلے جو آخری چیز مجھے یاد تھی وہ ایک ڈنڈا تھا جو کسی نے زور سے میرے سر پر مار دیا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو شام کا وقت تھا۔ میں ایک ویران جگہ زمین پر پڑا ہوا تھا۔ میرے کپڑے خون سے لت پت تھے اور سارے جسم اور خاص طور پر سر میں درد سے ٹیسیں اٹھ رہی تھی، حلق میں پیاس سے کانٹے چبھ رہے تھے۔ میں ایک بار پھر بے ہوش ہو گیا۔ جب دوبارہ آنکھ کھلی تو سورج کی تیز روشنی سے آنکھیں چندھیا گئیں۔ دوپہر کا وقت تھا۔ میرا جسم بالکل بے جان تھا، حرکت کرنا بھی مشکل تھی۔ نکاہت اور پیاس سے میں بار بار بے ہوش ہو رہا تھا۔ مجھے اپنی موت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اچانک مجھے ایک کتیا نظر آئی جس کے ساتھ 5 یا 6 چھوٹے بچے تھے۔ وہ پہلے تو مجھے دیکھ کر ڈر گئی، پھر کچھ سونگتی ہوئی مجھ سے تھوڑا دور آ کر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی وہ بیٹھی اس کے سارے پلے جلدی جلدی دودھ پینے لگ پڑے۔ کچھ پلوں کے منہ سے دودھ ٹپک بھی رہا تھا۔ مجھے زندگی بچانے کے لیے وہ دودھ آب حیات دکھائی دے رہا تھا۔ میں رینگتا ہوا آہستہ آہستہ کتیا کے قریب جانے لگا۔ پیارے ناظرین، اس سنسنی خیز اور دلچسپ واقعے کا دوسرا اور آخری حصہ اگلی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔